السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم علماء کرام، حقیقت ہے کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ حضرات جو یزید کو یہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر یہ اہل حدیث یا اہل سنت بھی کہلواتے ہیں۔ اس عصبیت میں وہ یہ جامد اور متعصب مقلدین سے کہیں آگے گزر جاتے ہیں، جو نصوص واضح ہونے کے باوجود بس ایک چیز پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ ان حضرات کا کیا بنے گا؟ ان کا ان سینکڑوں صحابہ اور تابعین کے بارے میں کیا خیال ہوگا جنہوں نے امیر یزید کی بیعت کی، اس کی خلافت اور امارت کو تسلیم کیا، اس کی اطاعت کی اور اس کے خلاف اٹھنے کو انہوں نے بالکل صحیح نہیں سمجھا۔ اور ایسے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو ان کے بارے میں یہ حضرات کیا کہیں گے؟ عبداللہ بن عمر جیسے، عمر بن خطاب کے اتنے بہادر بیٹے جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے یزید کی بیعت اس طرح کی ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بیعت ہم نے کی ہے، اور اپنے خاندان کو وہ کیا سمجھاتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کا کیا بنے گا؟ ابو سعید خدری کا، سیدنا انس اور سیدنا جابر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان لوگوں کے ایمان کا پھر اور ان کی ایمانی غیرت اور صحابیت وہ کہاں چلی گئی؟ اور پھر خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، زین العابدین ہیں رحمہ اللہ، ان کی اولاد ہے، اور پھر محمد بن حنفیہ ان کے بھائی ہیں، ان کی اولاد ہے۔ ان سب کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے خود ہی یہ اس چیز کا اظہار کر دیا جو صحیح سند سے ثابت ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیں، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ تو میں حقیقت ہے کہ بہت پریشان ہوں کہ ان حضرات کا یہ کہاں تک پہنچ گئے۔ بلکہ میں تو وہ جو ہمارا ادھر بابا تھا یہ جھالوی صاحب، حقیقت ہے میں تو ان کی ایک بات سن کر تو میں تو بہت حیران ہوا ہوں کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں سے تو یزید کہیں اچھا تھا، اور وہ عادل حکمران تھا، اور وہ مجاہد تھا، اور وہ صحابہ تابعین کا امیر حج تھا، اور اس کی قیادت میں صحابہ کرام نے جو ہے نا جہاد کیا تھا۔ بس اس کی سفید چادر پر ایک ہی داغ تھا۔ وہ آدمی ان کی جو ہے نا تعریف اس طرح کر رہا ہے، اور یہ حضرات یہ کیسا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو میں حقیقت ہے کہ یہ چیزیں سامنے رکھ کر نا بہت پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے، اور اللہ تعالیٰ اس اندھی عصبیت اور اندھی گمراہی اور یہ جاہلیت کا جو عصبیت ہے بالکل اندھی، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ان نام نہاد اہل حدیث اور اہل سنت کو بچائے اور ان کو سمجھ دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔